بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو کے تحت جو تراجم ابواب قائم فرمائے ان میں سے ایک باب یہ قائم فرمایا من الکبائر اللہ یستتر من بولہ، کہ یہ بات بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے پیشاب سے پرہیز نہ کرے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے، پرہیز نہ کرے، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے ہے۔ ویسے تو لا یستتر کا مطلب ہوتا ہے پردہ نہ کرے، تو پیشاب سے پردہ نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ جو درمیان میں کوئی چیز ایسی ہو، پردہ اسی کو کہتے ہیں جو رکاوٹ بنے، جو اگر وہ درمیان میں کوئی ایسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا، پیشاب کے چھینٹے جسم پر پڑتے ہیں، یہ گویا کہ اس نے پردہ نہیں کیا، مطلب کیا کہ بچا نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے جسم اور کپڑوں کو آلودہ رکھنا یہ گناہ ہے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوضو کے تحت ابواب لا رہے تھے، جس میں نواقض وضو، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لے کر آئے، اس کے آخری راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا مدینہ منورہ کے باغات میں سے کسی باغ کے پاس سے، یا مکہ مکرمہ کے باغات میں سے کسی باغ سے۔ شارحین حدیث نے اس بات پہ جو تبصرہ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ کا باغ ہے، جس طرح بعض روایات میں باقاعدہ طور پہ صرف من حیطان المدینہ ہی آیا ہے اور مکہ کا ذکر نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے اور بھی کچھ ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام جو ہے وہ گزر رہے تھے تو دو جدید نئی تازہ قبریں تھیں، ان کے پاس سے گزر ہوا، جس طرح دوسری روایات میں بھی قبرین جدیدین آتا ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام کا گزر ہوا تو فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کی آواز کو سن لیا جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یعذبان عذاب ہو رہا ہے، جنہیں اپنی قبور میں عذاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبروں کے پاس سے گزرنا یہ بتاتا ہے کہ قبروں کی طرف جانا کوئی ناجائز یا منع نہیں ہے، یہ تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قبور کی طرف جایا جائے۔ اور زیارت قبور کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں منع کیا کرتا تھا، اب کیا کرو، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، حضور علیہ السلام کا حکم مبارک ہے۔ اور پھر آقا حضور علیہ السلام کا سن لینا آواز کن لوگوں کی؟ جو قبر میں ہیں، قبر والوں کی آواز کا سن لینا، یہ بھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ہم بھی قبرستان سے گزرتے رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی قبر والوں کی آواز نہیں آتی، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تھی کہ جو سطح زمین پر آپ جلوہ افروز ہوتے تو تحت زمین کے حالات کا آپ مشاہدہ فرما رہے ہوتے، نگاہ نبوت سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے
ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یعذبان فی قبورہما، ان دو لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، یہ دونوں قبر میں عذاب میں مبتلا۔ اس سے پتہ چلا کہ عذاب قبر برحق ہے، ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قبر میں عذاب کوئی نہیں ہوتا، عذاب قبر، اس بات عذاب قبر کے پورے باب موجود ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ عذاب قبر برحق ہے، ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ تو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما لیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا یعذبان، انہیں عذاب تو ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کبیر میں نہیں ہو رہا، بڑے گناہ میں، فی تعلیل کا ہے نا، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ثم قال، پھر فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہاں ہو رہا ہے، بڑے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس میں شارحین حدیث کہتے ہیں یہ جو حضور نے فرمایا کہ بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ بڑے نہیں تھے، لیکن فی الحقیقت وہ گناہ بڑے تھے جن سبب سے عذاب قبر ہو رہا تھا۔ عام دیکھنے میں وہ نارمل لگتے، معمولی لگتے، لیکن حقیقت میں وہ بڑے گناہ تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے بلا ارشاد فرما کر جو ہے وہ وضاحت بھی کر دی، ہاں کیوں نہیں، بڑے ہی تھے۔ پھر واضح بھی کر دیا وہ کون سے دو تھے، فرمایا کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان میں ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا چگل خور تھا، دوسرا چگل خور تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ ایک سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب سے بچنا ضروری ہے، پیشاب سے بچنا، ہر ناپاک اور نجس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرے کا سبب یہ فرمایا، عذاب قبر کا سبب یہ بنا کہ وہ نمیمہ جو ہے وہ چگل خور تھا، وہ کیا تھا؟ یمشی بن نمیمہ، وہ چگلی کھاتا رہتا تھا، چلتے چلتے ادھر گیا تو ادھر کی بات، ادھر گیا تو ادھر کی بات۔ یہ نمیمہ ہے نا کہ کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے اس کے بارے میں کوئی بات اس کے عدم موجودگی میں کرنا، اور دوسری جگہ جا کر اس کو ایسی بات کرنا جس سے اس کو کیا پہنچے، نقصان پہنچے، یہ نمیمہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نمیمہ ہوتا ہے۔ غیبت ہوتی ہے کسی کی بات اس کی عدم موجودگی میں کرنا جو اسے پسند نہ ہو، جس کی بات کی جا رہی، لیکن اس میں بنیت ضرر پہنچانے کے لیے ہی کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ نیت ضرر پہنچانے کے لیے کرے تو یہ کیا ہوتی ہے؟ نمیمہ بن جاتی ہے، چگلی۔ اور اگر یہ نیت نہ ہو پھر بھی کسی کے عدم موجودگی میں بات کرتا ہے ایسی جو اسے پسند نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ غیبت ہو جاتی ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے سبب فرمایا کہ وہ چگل خور تھا۔ ثم دعا بجریدہ، پھر آقا حضور علیہ السلام نے بندوبست بھی فرمایا، یہ ہیں ہمارے نبی، رحمت للعالمین ہیں، اور غلاموں کو عذاب میں دیکھ کر آقا حضور آگے گزر جائیں، ایسے نہیں کیا، ایسے اور لجپال نبی ہیں نا۔ ثم دعا بجریدہ، آقا حضور نے ٹینی منگوائی، فکسرا کسرتین، اس کے دو ٹکڑے کیے، ووضع علی کل قبر منہما کسرا، ہر قبر پر، ان دونوں میں سے ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ آقا حضور علیہ السلام نے انتظام فرمایا کہ عذاب قبر سے بچ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں تھی تو رکھ دی، منگوائی، اسپیشل ہے۔ پتہ چلا کہ جو دنیا سے چلے جائیں ان کی بخشش کے لیے، عذاب قبر سے حفاظت کے لیے کچھ انتظام و اہتمام کرنا چاہیے۔ آج لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان دنیا سے جائے تو اس کے جانے کا بھی پروٹوکول ہے، اعزاز ہے، اسے غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ، پھر کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، پھر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کی جاتی ہے،
پھر بڑے عزت و احترام سے اسے دفنایا جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر قل شریف کا ختم ہے، جمعرات ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، سالانہ ہے، یہ سارا انتظام و اہتمام ہے، یہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں ہے نا، اطاعت آقا حضور علیہ السلام نے انتظام کیا، اسپیشل ٹہنی منگوا کر آقا حضور نے 2 حصے کیے اور ایک ایک حصہ ہر قبر پر رکھ دیا۔ فقیل اللہ یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، آقا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا جب یہ سارا کچھ کیا نا، اتنا انتظام اہتمام قبر والوں کے لیے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیوں ایسے کیا، لما فعلت، اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ قربان جاؤں صحابہ اکرام کی شان پر بھی، وہ سوال کرتے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہو جاتی، ان کے سوال کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچا، جو آج اگر ہم سوال کرنا ہوتا تو کیسے سوال کرتے؟ صحابہ اکرام نے وہ سوال کر دیا، آقا حضور علیہ السلام یہ کیسے آپ نے کیوں کیا، کیسے کس وجہ سے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا، آپ نے فرمایا امید یہ ہے جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی، تر رہیں گی، ان دونوں کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی، ان دونوں کے عذاب قبر میں فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ عذاب کم ہو جائے، تخفیف ہو جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے نا، وہاں پر تو اور کچھ بھی نہیں ہے نا، تو وہاں پر تخفیف مل جائے، عذاب قبر کی کمی مل جائے، عذاب قبر اٹھایا جائے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی، تر رہیں گی، اس وقت تک عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ لعلہ ویسے تو جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا شاید کے معنی میں، امید، ترجی، سمجھ آ رہی؟ لعلہ ترجی کے لیے ہے، لیکن لکھا ہے حضرت امام بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح بخاری میں لکھا جب لعلہ اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہونا، پھر لعلہ کا معنی امید والا نہیں کرنا ہوتا، یقین والا کرنا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ جب اللہ فرما رہا ہو اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہوں، الرجاء من اللہ و نبیہ للتحقیق، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو رجاء ہے نا، ترجی ہے، امید، وہ امید کس معنی میں ہوتی ہے؟ تحقیق کے معنی میں، یقین کے معنی میں ہوتی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے یہ بندوبست فرمایا۔ اس حدیث پاک پر جو شارحین حدیث نے مختلف حوالے سے بحث کی ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک بات تو میں نے کر دی کہ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، مکہ مکرمہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک صرف سند کے اندر جو راوی ہیں، راوی جریر ہیں، ان کو شک ہوا، باقی جو جنہوں نے اس روایت کو ذکر کیا انہوں نے صرف مدینہ منورہ کا ہی ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ 2 قبریں یہ کافر کی تھی یا مسلمان کی، اس حوالے سے وضاحت کی ہے یہ کافر کی قبریں نہیں تھی، یہ مسلمان کی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بعض روایتوں میں انصار کا لفظ آتا ہے، تو انصار اسلام کا لفظ تھا، انصار مدینہ، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور ناصارو ہے نا، جنہوں نے مدد کی حضور علیہ السلام کے انصار بنے، مددگار بنے، ان کی وجہ سے ہے۔ تو یہ 2 قبریں انصار کے 2 لوگوں کی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے، غور کرنا، آقا حضور علیہ السلام نے ان کے عذاب قبر کا سبب بیان کیا یا نہ کیا؟ کیا سبب بیان کیا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرا چغل خور، اگر کافر ہوتے تو پھر کفر نہیں سبب تھا، کافر ہوتے تو کفر سبب تھا نا، کافر عذاب قبر ہو رہا ہے، کافر ہے بھائی، کافر کو عذاب قبر ہونا نہیں ہونا یقینی ہے نا، اور کافر کا عذاب قبر یقینی ہے کہ اس کو ہونا ہے۔ اگر کافر ہوتے تو پھر آقا حضور علیہ السلام بیان کر دیتے یہ 2 جو ہے کافروں کی قبریں عذاب قبر ہو رہا ہے، بس بات ختم، بات آ رہی سمجھ؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کافروں کی قبریں نہیں تھی، اگر کافر ہوتے تو کفر سبب بیان کیا جاتا، عذاب قبر کا کفر سبب بیان ہے نہیں کیا گیا۔ بد عملی کو تو ذکر کر دیا گیا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، چغل خور تھا،
لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کفر کرتا تھا اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ یہ دلیل دی ہے کہ کہتے کہ یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں، کافروں کی قبریں نہیں تھیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کے بارے فرمایا گیا، یہ بھی کہا کہ کبیر نہیں ہے، تو اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ جسے لوگ جو ہے بڑا نہیں سمجھتے تھے لیکن حقیقت میں وہ بڑے گناہ ہی تھے۔ اور پھر گناہ کبیرہ کی تعریف کی ہے جو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر وہ گناہ جس کی جزا سزا کے طور پر عذاب، لعنت اور غضب کا ذکر کیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی گناہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا اور کوئی گناہ اصرار کے بعد صغیرہ نہیں رہتا۔ صغیرے پر اصرار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، بار بار کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اے صغیرہ گناہ، لیکن بار بار کرنے کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ کر لینے کے بعد سچی توبہ نصیب ہو جائے تو پھر کبیرہ نہیں رہتا۔ اصرار کے بعد صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا۔ تو یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں کتنے، بعض نے 7 بیان کیے ایک روایت میں ہے، بعض نے 70 تک، بعض نے 700 تک بھی بیان کیے ہیں۔ گناہ کبیرہ جو ہیں مختلف قسم کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، ابو محمد بن عبد السلام نے یہ ضابطہ ارشاد فرمایا کیسے پتہ چلے بھئی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تو جن کا ذکر آ گیا صراحتاً حدیث پاک میں وہ تو پتہ ہے نا، اور جن کا صراحتاً ذکر آ گیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک تعریف آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سن لی ہے کہ جس گناہ پر عذاب، لعنت یا غضب کا اظہار ہے سزا کے طور پر، وہ گناہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک فارمولہ انہوں نے یہ بھی دیا کہ ایسے گناہوں کا سب سے ہلکے گناہ کبیرہ سے تقابل کرو۔ جو گناہ ہے نا ایسا، اس کو کیا اگر سب سے ہلکے گناہ کبیرہ سے تقابل کرو جو آپ کو پتہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اگر اس کا فساد اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو بھی کبیرہ ہی شمار کریں گے، اس کو بھی۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جس کا صراحتاً ذکر نہیں ملتا اس گناہ کا کہ وہ کبیرہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ فلاں کبیرہ ہے، اس فلاں کبیرہ جو اس کی جنس کا ہے نا اس سے ملتا جلتا، اس کا فساد دیکھو کتنا ہے معاشرے میں، اور پھر اس گناہ جو جس کا پتہ نہیں اس کا بھی فساد دیکھو، اگر اس کی خرابی بھی فساد اس کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر اس کو کیا کہہ لو؟ کبیرہ گناہ کہہ لو۔ اگر کم ہے تو پھر اس کو صغیرہ کہہ لو۔ پیشاب سے نہ بچنا کیا ہے؟ حدیث پاک میں بیان جو ہوا پیشاب سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے نا، پیشاب سے نہ بچنا ہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جسم اور کپڑے جو ہیں پاک رکھنے ضروری ہیں، جسم اور کپڑے بھی ہیں پاک رکھنے ضروری ہیں۔ ایک بات یہ بھی کی گئی کہ کیا یہ صرف انسان کے پیشاب سے عذاب قبر ہوتا ہے کہ انسان کے پیشاب سے نہ بچا جائے تو عذاب قبر ہے، یا جانوروں سے بھی کوئی آدمی اگر نہیں بچتا تو پھر بھی عذاب قبر ہے؟ تو اس کے بیان کیا گیا بھی جس طرح انسان کے پیشاب کا حکم ہے ناپاک ہے، اسی طرح جانوروں کے پیشاب کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ بھی ناپاک ہے، خواہ وہ معقول اللحم ہوں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا غیر معقول اللحم ہوں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب سے مطلب ہے وہ اس طرح کی نجاست نہیں ہے یا اس طرح کا گناہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو، کسی کا بھی ہو، خواہ جانور ایسا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا ایسا جس کا گوشت، سب کے پیشاب سے بچنا ضروری ہے، سب کے پیشاب سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت ملتی ہے جس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس روایت میں تو ایک شخص کو عذاب قبر کی بات ہوئی ہے تو وہ بکریاں چراتا تھا تو وہ بکریوں کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، سمجھ آ رہی بھائی؟ اس وجہ سے بھی مطلب وہ دلیل بنائی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب جن کا گوشت کھایا جائے ان کے پیشاب سے بھی بچنا اسی طرح ہی ضروری ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ جو فوت ہو گیا عذاب قبر میں گرفتار ہوا تو ان کے گھر جا کر ان کی اہلیہ سے پوچھا تھا کہ سبب کیا؟ انہوں نے کہا یہ بکریاں چراتا تھا تو بکریوں کے پیشاب سے چیٹوں سے پرہیز ہے۔
نہیں کرتا تھا تو حضور نے فرمایا استنزعوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچا کرو کہ اکثر عذاب قبر کسی سے ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث پاک میں ایک بات یہ بھی آئی کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام گزرے، آپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، سن لیا، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو غیب پر اطلاع عطا فرمائی ہے، غیب پر مطلع فرمایا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، 4 قسم کا غیب اس حدیث بخاری شریف سے پتہ چلتا ہے۔ ایک یہ کہ جان لینا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم جان سکتے ہیں؟ ہم نہیں جان سکتے۔ دوسرا یہ جان لینا کہ عذاب قبر کس سبب سے ہے۔ عذاب قبر کیا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی بندہ فوت ہو کہ کس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کرتے کیا کیا تھے جس وجہ سے عذاب قبر ہوا۔ 2 طرح کا غیب ہو گیا۔ تیسرا یہ فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی، خشک نہیں ہوگی، ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یہ بھی غیب ہی ہے کہ عذاب قبر کی تخفیف ہو جانا ہمیں تو نہیں پتہ چلتا عذاب قبر کم ہو گیا، حضور علیہ السلام کو پتہ چلا یا نہ چلا؟ پتہ چلا۔ اور کس وقت تک ہوگا، کس وقت تک، کتنی دیر تک عذاب قبر میں تخفیف ہوگی، یہ بھی حضور نے بتا دیا۔ یہ 4 قسم کا غیب ہے جو آقا حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح اس حدیث پاک میں جو بنیادی اور بڑی ضروری بات کی گئی ہے، جو آج کے زمانے کے لحاظ سے بھی بڑی ضروری ہے، کہ آقا حضور علیہ السلام نے عذاب قبر کی تخفیف کی علت اور سبب کیا بیان کیا ہے۔ وہ ٹہنیاں جب تک ہری رہیں گی، تر رہیں گی، خشک نہیں بھی، یہ سبب بیان کیا نا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹہنیاں جو ہوتی ہیں ہری تر، یہ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح کرتی ہیں، تو تسبیح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں پر یہ بات بھی کر دی، ہر چیز کرتی ہے تو خشک ہو جائے پھر بھی شاید تو ہے نا، وہ بھی کرتی ہے۔ تو اہل علم نے جواب دیا خشک بھی تسبیح کرتی ہے، لیکن اس کی تسبیح اتنی مؤثر نہیں ہے کہ عذاب قبر میں تخفیف کا سبب بنے۔ جب تر ہوتی ہے تو تر ہونے کی وجہ سے جو تسبیح کرتی ہے نا، اس کی تسبیح مؤثر ہوتی ہے عذاب قبر کی تخفیف میں۔ ذکر تو ہم بھی کرتے ہیں، دعائیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا ولی ذکر خدا کرتا ہو، دعا کرتا ہو، تو اس کے اور ہمارے ذکر اور دعا میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہماری دعا مؤثر نہیں ہوتی، ان کی دعا، ہماری دعا قبولیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو لہذا علت اور سبب یہ بیان کیا کہ یہ ٹہنیاں تر رہیں گی تو عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی، کم ہوتا رہے گا۔ اس پر علماء محققین نے، شارحین نے فرمایا کہ جب ٹہنیاں تر رہیں، ذکر خدا کریں، تسبیح کریں، تو عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کرے قبر پہ جا کر، تو قبر والے کے عذاب میں بطریق اولا تخفیف ہوتی ہے۔ امام نووی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شارح صحیح مسلم ہیں، بڑے مستند محدث ہیں، آپ نے اس کے تحت فرمایا جو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا کہ استحب العلماء قراءۃ القرآن عند القبر لہذا الحدیث، اس حدیث شریف کی بنیاد پر جو ہے نا علماء کرام نے مستحب قرار دیا کہ قبر والے کے پاس جا کر قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ لأنه اذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجرید، بھائی جب ٹہنی کی تسبیح سے عذاب قبر میں تخفیف ہے، فبتلاوت القرآن اولا، قرآن کی تلاوت سے بطریق اولا تخفیف ہوگی۔ بات آگی سمجھ؟ اگر ٹہنی کی تسبیح ہے، ٹہنی اعلیٰ ہے یا انسان اعلیٰ ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، مسلمان ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، نیک ہے، متقی ہے، جتنی اس کی حیثیت بڑھتی جائے گی اتنی اس کی تسبیح کی حیثیت بھی
بڑھتی جائے گی نا۔ تو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، باقی بھی محدثین نے یہی فرمایا کہ جب ٹہنی کی تسبیح سے عذاب قبر میں تخفیف ہو رہی ہے تو قاری قرآن کی تلاوت قرآن مجید سے بطریق اولا عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ بات آگی سمجھ؟ ہاں۔ اور اس سے یہ بھی پھر معلوم ہوا کہ ٹہنی تر رہتی ہے، ذکر خدا کرتی ہے، تو اس سے قبروں پر پھول ڈالنے، تر پتے رکھنے، اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اسی حدیث پاک سے جو پھول رکھے جاتے ہیں مزارات مقدسہ پر، قبور پر، وہ بھی اس سے ثبوت ملتا ہے۔ یہاں پر جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص یا تبرکات ویسے تو نہیں مانتے، لیکن یہاں پہ مسلمانوں کو اس برکت والے عمل سے محروم رکھنے کے لیے، عذاب قبر سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، کہ لوگ عذاب قبر سے جو بچانے کا ذریعہ ہے اس سے دور رکھنے کے لیے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہہ دیا جی یہ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے رکھی گئی ہے نا، اس وجہ سے عذاب قبر میں کمی آئی ہے، ہم رکھے تو کچھ نہیں ہوگا، ہم رکھے تو لہذا ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ ہیں دشمن، صرف زندوں کے دشمن نہیں ہیں، کچھ لوگ فوت شدگان کے بھی دشمن ہیں نا۔ کچھ تو لوگ ہیں نا صرف زندہ لوگوں کی حد تک دشمنی کرتے ہیں، کہتے ہیں زندہ تھا چلا گیا اب کیا دشمنی کرنی ہے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں زندہ لوگوں کی حد تک، مر گیا یار چھوڑو اب اس کو، اب دشمنی اس سے کیا کرنی، وہ تو چلا گیا نا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو فوت شدہ لوگوں کے بھی دشمن ہیں نا، وہ اس طرح کے ہلے تراشتے اور ایسی باتیں کرتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت سے وہ رکھی گئی تو عذاب قبر میں تخفیف آئی ہے، بعد والے ایسا کریں تو ایسے نہیں ہوگا۔ جبکہ صحابی رسول نے بھی باقاعدہ طور پہ وصیت کی تھی جب مجھے دفن کیا جائے تو میری قبر پر بھی ٹہنیاں رکھی جائیں۔ یہ بھی امام نووی صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوصى ان يجعل في قبری جریدتان، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر بھی 2 ٹہنیاں رکھ دی جائیں۔ پتہ چلا کہ جو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت ہے اس میں جو عظمت ہے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، وہ تو سر تسلیم خم ہے، وہ تو مانتے ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام کے عمل مبارک کو صحابہ کرام نے اپنا کر یہ بتا دیا کہ یہ عمل آگے قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور نے دیا ہے۔ بات آگی سمجھ؟ صحابہ کرام نے باقاعدہ طور پہ وصیت کی اور کہتے ہیں انہ رضی اللہ تعالی تبرک بفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے اسی فعل مبارک سے صحابی رسول نے تبرک اور برکت حاصل کرتے ہوئے وصیت کر دی کہ میرے جانے کے بعد میری قبر پر بھی ٹہنیاں اس طرح رکھی جائیں۔ اور اس میں ایک بات بڑی پیاری یہ بھی کی جاتی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے عذاب قبر دور کرنے کے لیے دعا نہیں فرمائی، آپ دعا فرما دیتے عذاب قبر دور ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک نہیں رکھا، اپنا ہاتھ مبارک رکھتے تو پھر عذاب قبر اٹھ جاتا، اپنے قدم مبارک رکھتے تو پھر بھی عذاب قبر، بلکہ آقا حضور تو اپنے نالین پاک ہی صرف لگا دیتے تو پھر بھی عذاب قبر۔ آقا حضور علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، ٹہنیاں منگوائیں، ٹہنیاں منگوا کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے تاکہ اگر آقا حضور دعا کرتے وہ تو ان خوش نصیب لوگوں کے لیے دعا ہو جاتی، ان کا عذاب قبر جو ہے ٹل جاتا، ہاتھ مبارک رکھ دیتے انہیں نصیب ہو جاتا، عذاب قبر ٹل جاتا۔ لیکن آقا حضور چاہتے یہ تھے کہ میرے عمل مبارک کی برکتیں قیامت تک میری امت فیض یاب ہوتی رہے، ایسا کام مبارک کر دیا جس کام مبارک کی برکت سے قیامت تک کے لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ آج قبروں پہ پھول رکھ کے یہ تر شاخ رکھ کے آج بھی کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے فوت شدگان کے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ عطیہ سرکاری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کو فیض یاب کرنے کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا کہ
تر گھاس کا کاٹنا قبرستان میں یہ مکروہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ قبرستان کی جو تر گھاس ہے اس کا کاٹنا مکروہ ہے۔ وہ اس وجہ سے لکھا تر گھاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے تو قبر والوں کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ پہنچتا ہے۔ بلکہ حنفیوں کے بہت بڑے امام علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المختار فتاوی شامی، اس کے اندر انہوں نے اسی حدیث کو دلیل بنایا، اسی حدیث کو دلیل بنا کر انہوں نے کہا کہ آقا حضور علیہ السلام نے ٹہنیاں منگوا کر 2 ٹکڑے کر کے قبر والوں پہ رکھ کے فرمایا تھا جب تک تر رہیں گی عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ لہذا وہ کہتے ہیں بھئی اسی سے ہی حدیث پاک سے یہ لیا جائے گا کہ قبروں پر ایک تو یہ ہے کہ جو قبروں پر جو ہے تر شاخ کو رکھا جائے، پھولوں وغیرہ کو رکھا جائے اتباع کے طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ قبریں ہیں نا ان کے اوپر کوئی گھاس وغیرہ ہو تو اس کو کاٹا نہ جائے، اس کو کاٹا نہ جائے۔ بعض تو ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں انکار کرنے والوں میں، انہوں نے کہہ دیا جی بس 1-2 صحابہ اکرام نے ہی جو ہے وہ قبروں پہ رکھنے کا کہا ہے نا، ہزاروں نے تو نہیں کہا، لہذا آپ 1-2 صحابی کی بات مان کے یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ بدعت کہنے والے، ان کی بدعت کی تعریف اپنی ہے نا، من گھڑت تعریف ہے۔ بھائی فعل رسول سے ثابت ہو گیا، فعل صحابی سے ثابت ہو گیا، پھر بھی بدعت کی ابھی گنجائش باقی تھی، لیکن معاذ اللہ کہہ دیا جی 2 صحابہ کرام کی ثبوت ملا۔ بھائی ایک کا بھی مل جاتا تو حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی نہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آقا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا یہ عمل مبارک ہمارے لیے دلیل ہے کہ قبروں پر جو ہے یہ پھول وغیرہ رکھے جائیں، ان کی برکت سے، ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چغل خوری جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اور جسم اور کپڑے چھینٹوں وغیرہ سے، نجس چیزوں سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ گناہگار مومن پر عذاب قبر ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، تلاوت قرآن مجید، کوئی بھی عمل خیر کیا جائے تو اس کی برکت سے عذاب قبر اٹھ جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا انسانوں کے علاوہ دیگر چیزوں کی تسبیحات بھی مؤثر ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اگلا باب قائم فرمایا، باب ما جاء فی غسل البول، اس بارے میں کہ پیشاب کو دھویا جائے، پیشاب کو جہاں پہ پیشاب لگے اس کو دھویا جائے، ظاہر نجس ہے تو اس کو جسم سے لگے پھر جسم کو دھویا جائے، کپڑے کو لگے تو کپڑے کو دھویا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، کان لا یستتر من بولک، وہ شخص جس کو عذاب قبر ہو رہا کس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا پیشاب کو دھویا جائے، پیشاب سے بچا جائے۔ کہتے ہیں نہیں ذکر کیا سوا بول الناس، لوگوں کے بول کے سوا، لوگوں کے بول کے سوا، جبکہ پیچھے میں واضح کر چکا ہوں کہ انسان کا بول ہو پھر بھی جانوروں کا ہو، ہاں دونوں نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہے، اور ان سے جو ہے وہ حفاظت رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جہاں پہ لگ جائیں اس جگہ کو دھویا جائے۔ اس باب کے تحت جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت لے کر آئے اپنی سند کے ساتھ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تبرز لحاجتہ، جب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، اتیتہ بماء فیغسل بہ، آقا حضور علیہ السلام کو میں پانی پیش کیا کرتا تھا، آپ استنجا فرمایا کرتے تھے، آپ استنجا ہاں جہاں پہ بول ہوتا آقا حضور علیہ السلام دھو دیتے تھے۔ اور اسی طرح آگے یہ جو باب قائم کیا بلا عنوان کے، جس طرح کہ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری شریف بعض مقام پہ ایسے آیا، کہیں پہ بیاض رہ گیا تو آگے اس طرح چلتا آیا، تو اس کے تحت وہی روایت لے کر آئے جو ابھی ذکر ہو گئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہی روایت ہے، صرف 1-2 لفظ کا کوئی فرق ہے۔ فشقھا نصفین فغرز فی کل قبر واحدہ،
سمجھ آ رہی؟ مطلب ایک ہی ہے کہ جو ٹہنی منگوائی ان کے 2 حصے کیے اور ہر قبر پر ایک حصہ رکھ دیا۔ اس سے اگلا باب ہے باب و ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ حتی فرغ من بولی فی المسجد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا اور لوگوں نے اعرابی کو یہاں تک کہ وہ مسجد میں جو بول کر رہا تھا وہ بول سے فارغ ہو جائے، بول سے فارغ ہو جائے۔ اس باب کے تحت وہ واقعہ لے کر آئے نا جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ اعرابیا یبول فی المسجد۔ ایک اعرابی تھا، دیہاتی آدمی تھا، وہ آیا اور مسجد میں بول کرنے لگا، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوه حتی اذا فرغ دعا بماء فصب علیہ۔ صحابہ اکرام اس کی طرف اٹھے روکنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا۔ اس میں اہل علم کہتے ہیں حکمت یہ تھی جس بندے کو شدید پیشاب آیا ہو اور وہ کر رہا ہے تو اس کو فوراً روکنے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس لیے آقا حضور رحمت للعالمین ہے، آپ نے مہربانی کی۔ اس میں آپ انسان کی عظمت بھی سمجھ سکتے ہیں نا، انسانی جان جو ہے اس کی صحت یا اس کی شان مرتبہ کیا ہے، مسجد کا بھی بڑا احترام ہے نا، بڑا تقدس ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر روکنے کی وجہ سے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان اور زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام اس کی طرف اٹھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، دیہاتی آدمیت یہ کیا کرنے لگا۔ آقا حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو پھر آقا حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا فصبہ علیہ، اور اس پر پانی ڈالنے کا کہہ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آقا حضور علیہ السلام کی شفقت ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشاب کرتے روکا نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی روکا کہ آپ اس کو رہنے دو، ایسے نہ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس اگرچہ پیشاب سے روکنا چاہیے تھا، اور پھر یہ ہے کہ مسجد شریف کا تقدس جو ہے اس کے پیش نظر وہاں پہ پیشاب کرنا، نجاست پہ ڈالنا یہ گناہ ہے، غلط ہے، لیکن ایک طرف یہ تھا کام جو ٹھیک نہیں تھا، مسجد کے اندر پیشاب کیا جائے، دوسری طرف یہ تھا کہ روکنے سے اسے کسی مرض کے اندر ہونے کا خطرہ تھا، وہ اس سے بڑا تھا، وہ اس سے جہاں 2 مصیبتیں اکٹھی ہو جائے نا وہاں پہ چھوٹی مصیبت جو ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ کہتے ہیں اذا ابتلیتم فلیختر اہونہما۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فلیختروا اہونہما، جس ٹائم جو ہے مبتلا ہو جائیں لوگ تو کیا کریں، وہ ان میں سے جو چھوٹی ہے نا مصیبت اس کو اپنا لیں، چھوٹی کو اپنا لیں۔ تو یہ ایسے ہو جاتا ہے کبھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ لوگوں کو روک دیا اور اس کے بعد پانی منگوا پھر اس پہ ڈال دیا۔ تو اگر کوئی کیوں ڈالا پانی وغیرہ، نجاست تھی، پیشاب تب بھی ڈالا نا، اور تب بھی یہ حکم فرمایا کہ نجاست تھی، تو پیشاب جیسی نجاست کہیں پہ لگ جائے زمین پر تو اس کو دھونے کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ جو حدیث پاک میں آگے کہ پانی ڈال دیا جائے، سمجھ آ رہی ہے بھائی، پانی اس کو بہا کے آگے لے جائے تو اس کے ساتھ وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ مٹی وغیرہ ہے نا اگر، تو اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ زمین جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے خشک ہو جاتی ہے تو جب خشک ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے بو وغیرہ ختم ہو جائے گی، پھر بھی وہ پاک ہو جائے گی، پھر بھی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ نجاست ہے اس کو جناب کرید کر کھود کر مٹی کو باہر پھینک دیا جائے۔ بات آگی سمجھ؟ 3 طریقوں میں ایک طریقہ یہاں پہ لگایا گیا کہ پانی ڈال، عام طور پہ جو قدرے صاف جگہ ہے، اب فرش وغیرہ لگے ہوئے ہیں ادھر تو آسان طریقہ یہ ہے نا پانی ڈال دیا جائے، تو جہاں مٹی وغیرہ والی زمین ہوتی ہے ادھر دوسرا طریقہ، اگر دھوپ وغیرہ وہاں پہ لگتی ہے تو ادھر اگر پانی ڈالیں گے تو اور زیادہ کیچڑ بننے کا یا نجاست پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے نا، ادھر یہ طریقہ موضوع ہوتا ہے کہ ادھر دھوپ کے ذریعے مطلب ہے خشک ہو جائے تو پاک ہو جائے۔ پر اس سے جو شارحین حدیث نے مسائل بیان کیے اس حدیث پاک سے، ایک تو یہ مسئلہ جو باب چل رہا تھا باب
کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، انسان کا پیشاب دوسرا یہ کہ مسجد کو پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے کتنا انتظام فرمایا، خود پانی منگوایا، خود پانی ڈالا، صفائی کا انتظام کیا۔ آگے آپ حدیث پاک پڑھ لیں گے کہ مسجد کی صفائی کے بارے میں جب احادیث مبارکہ آئیں گی، آقا حضور علیہ السلام نے قبلہ شریف کی دیوار کی طرف کسی کا تھوک لگا ہوا دیکھا تو خود اٹھ کے آقا حضور علیہ السلام صاف کرنے لگے۔ یہ ہے مسجد کا تقدس اور احترام۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اس وجہ سے آقا حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو آدمی تھا وہ اتنا مطلب ہے اس طرح اس کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، مسائل سے آگاہ نہیں تھا، تو ایسا آدمی جو جس کی سوجھ بوجھ تھوڑی ہے، اس کو پورا پتہ نہیں ہے، اگر وہ کوئی نامناسب کام کر بیٹھے تو اس کے ساتھ بے جا سختی نہ برتی جائے، اس کے ساتھ بے جا بلکہ اسے نرمی کے ساتھ بتایا جائے، سمجھایا جائے، تلقین کی جائے۔ یہ بھی طریقہ مبلغین کو آنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عام سادہ آدمی پر وہ غصے کا اظہار کر دیتے ہیں تو اس غریب کے اندر نہ جانے کیا کچھ نفرت آ جاتی ہے، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس کو بات سمجھائی جائے۔ یہ چند باتیں جو ہیں اس حدیث پاک کے تحت بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح اگلا باب آیا سب الماء علی البول فی المسجد، واقعہ وہی ہے، اور مسجد میں پیشاب تو اس پر پانی ڈالنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک عربی کھڑا ہوا مسجد میں بول کرنے لگا تو فتناولہ الناس، تناولہ الناس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اس کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه، حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حضور نے فرمایا قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے، اتنا بھی کوئی مشفق اور مہربان آدمی ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آقا حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، فرمایا حریقوا علی بولی سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، راوی کو شک ہے کون سا لفظ بولا، آپ نے فرمایا اس کے پیشاب پر جو ہے پانی کا ایک ڈول، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، سجلا من ماء یا ذنوبا من ماء کیا مطلب ہے؟ ڈول، پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ۔ یہ یاد رکھ لیں زندگی میں آقا حضور علیہ السلام کا حکم مبارک، آپ کی تعلیم جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں تو بھیجا ہی اس لیے گیا تم لوگوں کے میں آسانیاں بانٹو، لوگوں میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم جو ہے لوگوں کو مشکل میں ڈال دو، لوگوں کو۔ یہ امت محمدیہ کی شان اور اعزاز ہے، امت محمدیہ کی شان اور تو جو حضور کی امت میں ہو کر لوگوں کو بلا وجہ مشقت میں ڈالتا ہو، مشکل میں ڈالتا ہو، وہ مناسب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تمہیں تو آسانی بنانے والا، آسانی دینے والا جو بنا کر بھیجا گیا ہے دنیا میں، تمہیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے توجہ کریں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں بھئی کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا، خواہ خلاف شرع کام ہوتا، وہ بات نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اور کسی کو خلاف شرع کام سے روکنا، بتانا، سمجھانا وہ الگ ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا یہ الگ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ جہاں تک ممکن ہے شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے گنجائش پائی جاتی ہے، اس گنجائش کے ہوتے ہوئے لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، گنجائش کے ہوتے ہوئے لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانی بنانی چاہیے۔ آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے، آپ بھی علماء کرام اور مبلغین اسلام تیار ہو رہے ہیں، تو آپ پر بھی لازم ہے کہ اپنے مزاج، اپنی طبیعت کے اندر یہ بات رکھیں کہ پوری کوشش کے ساتھ لوگوں کے لیے آسانیاں تو بنائی جائیں، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالا جائے۔ شریعت کا مسئلہ بدلا کر یا شریعت کے مسئلے میں بلا وجہ کو ایسی تعویل کر کے جو علماء نے نہیں کی تو تعویل بنتی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے غلط مسئلہ بتا کے نہیں آسانی دینی، مسئلہ شریعت کا درست بتانا ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر وسعت اور گنجائش ہوتی ہے، جن کے اندر وسعت اور گنجائش ہوتی ہے، اس گنجائش کے ہوتے ہوئے جو ہے لوگوں کو بلا وجہ
ٹینشن نہیں دینی چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے، لوگوں کے حالات اور معاملات جو ہے نا ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ جو پچھلے باب میں بھی، اس باب میں بھی یہ بات تھی کہ انسان کا بول اور پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے، اس سے بچا جائے، اس سے پاکی اور صفائی کا انتظام کیا جائے۔ اسی باب کے تحت جو اگلی حدیث پاک بیان کی ہے، اس میں بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک اعرابی آئے، مسجد کے ایک کونے میں وہ بول کرنے لگے، فزاجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک مسئلہ معلوم ہی ہوتا ہے، اگر پیشاب ناپاک نہ ہوتا تو صحابہ ڈانٹتے؟ صحابہ کا زجر کرنا بھی بتا رہا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، پیشاب ناپاک ہے، اور مسجد کا تقدس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کو پیشاب سے بچانا چاہیے، تب ڈانٹ رہے تھے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے از رائے حکمت روک دیا۔ تو جس وقت اس نے پیشاب کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی کا ڈول لایا جائے، وہ وہاں پر آقا حضور کے حکم کے مطابق جو ہے ڈال دیا گیا۔ اگلا باب ہے باب بول الصبیان، بچوں کا پیشاب، اس کا حکم کیا ہے؟ بڑوں کے پیشاب اور بچوں کے پیشاب میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، بعض سمجھتے تھے نا فرق ہونا ہے، تو فرق نہیں ہے، بڑے کا پیشاب بھی ناپاک ہے تو بچے کا پیشاب بھی۔ بعض جو ہے بچے اور بچی کے پیشاب میں بھی فرق کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، بچی کا پیشاب جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دھونے کی ضرورت ہے، بچے کے پیشاب کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی چھڑکاؤ کر دینا کافی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یہاں پہ روایت، جبکہ ہمارے نزدیک جو ہے جس طرح بچی کا پیشاب ہے اس کا دھونا ضروری ہے، اسی طرح بچے کا پیشاب بھی دھونا ضروری ہے۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بچے کا جو پیشاب ہوتا ہے اس کے اندر وہ اتنی غلاظت یا اتنا گاڑھا پن نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا پانی ڈالنے سے بھی، غسل خفیف کے ساتھ بھی کپڑا پاک صاف ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تھوڑا پانی ڈالنے سے، جبکہ بچی کا جب پیشاب لگے ادھر زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ باب قائم کیا بچوں کے پیشاب کے بارے میں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بچہ لایا گیا، فبال علی ثوبہ، آقا حضور علیہ السلام نے گود میں رکھا، اور صحابہ کرام از رائے تبرک لے کے آتے نا، گود میں رکھا تو بچے نے پیشاب کر دیا، فدعا بماء، حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، تو اس پر ڈالنے کا کہہ دیا، پیچھے ڈال دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر بچے کا حکم ذکر ہے کہ بچے نے پیشاب کیا تو آقا حضور علیہ السلام نے پانی ڈلوایا۔ قبلہ عالم حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ ایک مجلس میں ایک کسی عقیدت مند کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے برکت کے لیے بچہ گود میں رکھا تو اس نے پیشاب کر دیا، تو وہ گھر والے بڑے پریشان ہو گئے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پریشانی سمجھ کر آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، آقا حضور علیہ السلام کے پاس بچہ لایا گیا تو اس نے پیشاب کر دیا، چلو وہی طریقہ اور ادا جو ہے اس کو دہرایا گیا ہے، اس کو ادا ہو گئی ہے آقا حضور علیہ السلام کی، ایک اور ادا جو ہے اس کو پورا کر دیا گیا ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں، پریشان یہ ہے نا محبت والے جو عاشق رسول ہیں، وہ تو ایک ایک ادا میں حضور علیہ السلام کو ہی دیکھتے ہیں نا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کا مبارک طریقہ کیا ہے، آپ نے کیسے کیا، ہر معاملے میں وہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ایسے ہو سکتا ہے، آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا تو آپ نے پانی ڈلوا دیا۔ اگلی روایت حضرت ام قیس بنت محصن کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بچہ لے کے آئی، چھوٹا بچہ تھا جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا تو اس نے کپڑے پہ بول کر دیا، تو آپ نے پانی منگوایا، فنادحہ، اس پہ پانی چھڑکا، ولم یغسلہ، یہ جو ہے نا دھویا نہیں، بہت زیادہ نہیں دھویا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بچے کا جو پیشاب ہوتا ہے اس کو زیادہ دھونے کی ضرورت ہے، تھوڑا دھونے سے بھی وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، شیر خوار بچہ ہے تو پھر بھی اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اس کو بھی دھونے کا حضور علیہ السلام نے حکم دیا۔ تو جہاں یہ آیا ہے نادحہ، رشا کے لفظ ہے، پانی چھڑک دیا،
اس سے مراد یہ پانی چھڑک کے دھویا، اگرچہ بہت زیادہ نہیں دھویا، بہت غسل خفیف کیا، غسل خفیف کیا ہے۔ تو ادھر واضح طور پہ وہ حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ ایسا بچہ جو لم یأکل الطعام، جو کھانا نہیں کھاتا تھا، کیا مطلب؟ شیر خوار، صرف دودھ پینے والا بچہ، اس کا بھی جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے۔